آج چھوٹی شہزادی کا پرسہ پیش کرنا ہے. آج حسین کی یتیمہ کا پرسہ پیش کرنا ہے. سنیں گے رونے والوں، رات کا وقت ہے، حسین مصلی عبادت پر ہیں، آنکھوں سے اشک روا دوا ہیں، اور وہ ہاتھ حسین کے جو کائنات کو بانٹتے آ رہے تھے، ایک مرتبہ حسین نے ان ہاتھوں کو پھیلا دیا بارگاہ عزتی میں، اور رو رو کر سوال کر رہے ہیں، پالنے والے تو نے حسین کو سب کچھ دیا ہے، لیکن ایسی بیٹی اجرکم الزہرا، ایسی بیٹی حسین کو دے دے. کیسی بیٹی؟ سنیں گے. حسین مولا نے مانگا ہے شہزادی کو دعاؤں میں، اور کہا ہے ایسی بیٹی کہ جو حسین کے بغیر نہ رہ سکے، حسین اس کے بغیر نہ رہ سکے. رونے والوں، دعا مستجاب ہوئی، شہزادی کی ولادت ہوئی. اللہ اللہ، باپ کو بیٹی سے، بیٹی کو باپ سے ایسی محبت، باپ کو چین نہ آئے جب تک بیٹی کا دیدار نہ ہو جائے، اور بیٹی کو نیند نہ آئے جب تک باپ کا شفقت بھرا سینہ نہ مل جائے. اجرکم اللہ، العظمت للہ. اب دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں بیتے ہوئے ایک روز وہ آیا جسے قیامت صغریٰ کہتے ہیں. حسین ہے اور دیار غیر ہے، غربت کا عالم ہے، 3 دن کے بھوکے بھی تو پیاسے بھی ہیں. یہ وہ حسین ہے جو عصر عاشور میں تنہا ہے. یہ وہی حسین ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے یا علی کہہ کر اکبر کے سینے سے سینہ نکال چکے ہیں. یہ وہی حسین ہے جو اپنے زور کمر عباس کے بازوؤں کو چوم چکے ہیں. یہ وہی حسین ہے جو قاسم کے پامال شدہ لاشوں کے ٹکڑوں کو چن چکے ہیں. یہ وہی حسین ہے جو ننھی سی گردن سے تیر جفا ماتم، تیر جفا کو نکال چکے ہیں. اب تنہا حسین ہے اور سلام آخر ہے. مولا حسین نے سلام پیش کیا، السلام علیکنا یا زینب و کلثوم و یا رقیہ، الوداع الوداع الوداع. رونے والوں کیا سن رہے ہو؟ حسین مولا نے جیسے ہی کہا نا الوداع، سلام آخر الوداع، راوی کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، قیام حسینی سے ایک خیمے کا پردہ ہٹا، ایک ننھی سی بچی، ایک کم سن شہزادی چھوٹے چھوٹے قدموں کو اٹھاتے ہوئے مولا حسین کی جانب دوڑی، اور حسین کے ابا کے دامن کو تھام کر کہتی تھی نہ جائیے بابا، للہ نہ صداریے بابا. جرکم اللہ. یہی حق ہے، یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے پرسہ دینے کا. دعا کی قبولیت کا مقام ہے. جھولی پھیلا کر دعا مانگو. پالنے والے، اثناء مصائب آنکھوں سے اگر آنسو آ جائے، یہ میری شہزادی کے رومال کی زینت بن جائے. اس لیے کہ جانتے ہو نا یہ آنسو نہیں ہے، یہ مولا حسین کے زخموں کا مرہم ہے. ایک ماں آتی ہے، بقیہ سے آتی ہے، شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھ کے آتی ہے، اپنے ساتھ رومال لاتی ہے، اور آپ کے آنکھوں سے نکلنے والے موتیوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے. رونے والوں، صاحب اولاد ہونا، میں بھی صاحب اولاد ہوں. اللہ تمہاری اولادوں کو محفوظ رکھے، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میرا دل کہتا ہے جو آج حسین کی اولاد
پر روئے گا، وہ قیامت تک کبھی اپنے لال کا ماتم نہ کرے گا۔ جانتے ہو نا اولاد کی فطرت میں ہے، جب اولاد کم سن ہوتی ہے نا تو اسے معلوم ہوتا ہے، جب معلوم پڑتا ہے بابا عازم سفر ہیں، بابا سفر کو جا رہے ہیں، تو اولاد کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ باپ کے دامن سے لپٹ جاتی ہے اور یہی سوال کرتی ہے، بابا 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 جا تو رہے ہو لیکن اتنا بتلا دو واپس کب آؤ گے؟ رونے والوں اب کلیجے اور دل پر ہاتھ رکھ لو اور جملے سخت ہو جائے تو مجھے معاف کر دو، 57 سالہ بوڑھا باپ ہے۔ عجیب امتحان حسینی ہے کہ جب بچی نے پوچھا بابا 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 جا تو رہے ہو لیکن اتنا بتلا دو کب آؤ گے؟ رونے والوں قیامت ہو گئی۔ جب سکینہ نے کہا نیند آئے گی جب آپ کی منہ پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین نے لرزتی ہوئی، حسین نے ماتم، حسین نے کانپتی ہوئی آواز میں منہ پھیر کر کہا، نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، رات میں سلائیں گی تمہیں مادر۔ اللہ اکبر، ہو گئی قیامت۔ حسین مولا نے سکینہ کے ننھے ننھے ہاتھوں کو، اللہ اکبر، آج شہزادی کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ رونے والوں اب جو روایت نقل کر رہا ہوں نا اس کی راویہ خود شہزادی ہے، کہتی ہے اللہ جانے کس طرح سے حسین نے رخصت کیا مجھے نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے شہزادی کہتی ہے، آقا زادی کہتی ہے، میں نے کیا دیکھا، زمین کرب و بلا کو زلزلہ آیا، سرخ آندھی چلنے لگی، اپنے بابا کا کٹا سر، حسین مولا کا کٹا سر۔ رونے والوں دعا مانگو، کسی بچی پر، کسی کم سن بچی پر، کسی 4 سال کی شہزادی پر وہ وقت نہ آئے جو حسین کی یتیمہ پر آیا، پیروں سے زمین نکل گئی، باپ کا کٹا سر ہے، نیزے کی انی پر بلند ہے، منہ کو پیٹنے لگی، ماتم کرنے لگی، ارے میرا بابا مارا گیا، اے پھوپھی اماں میں یتیم ہو گئی۔ رونے والوں بچی تھی نا، رہا نہ گیا، باپ کی جانب دوڑی اور باپ کے کٹے سر کے پاس آ کر کہنے لگی، عجیب بین لکھے ہیں روایت میں سکینہ کے، میں چند جملے بیان کروں گا، برداشت کر سکو تو کر لینا۔ کہنے لگی بابا بابا میرے پیاسے بابا، اور میرے پردیسی بابا، اور میرے مظلوم بابا، ارے میرے وہ بابا جو صبح سے عصر تک لاشوں پر لاشیں اٹھاتا رہا، بابا سکینہ کو اتنا بتلا دے کہ سکینہ کو کس نگین نے اس کم سنی میں یتیم کر دیا، بابا سکینہ کو اتنا بتلا دے کہ تیری سفید ریش کو کس شکی نے خون میں خضاب کیا، بابا بابا سکینہ کو اتنا بتلا دے جب تیری رگوں پر ظالم کا خود خنجر چل رہا تھا، ارے ظالم نے چند قطرے پانی کے دیے یا مثل علی اصغر۔ رونے والوں عجیب جملے ہیں روایت کے، نہ ہوتی میں بیان نہ کرتا۔ شہزادی کہتی ہے میں ابھی تک اپنے بابا سے بیان کر رہی تھی، نوحہ پڑھ رہی تھی، بابا بابا بابا، سکینہ کے بابا جواب دے، ایک لائن آگے بڑھا، رہا نہ گیا، اجر رسالت دینے کے لیے آگے بڑھا۔ رونے والوں لگین کہتا ہے میں نے جب تازیانہ ماننا شروع کیا نہ، سنو گے کون سا تازیانہ تھا، ہائے مقدر علی اصغر، ہائے مظلومت سکینہ، یا وہ تیر بھائی کے قد سے بڑا تھا، یا یہ تازیانہ سکینہ کے قد سے بڑا تھا۔ ظالم نے اجر رسالت ادا کیا، وہ بچی جو ابھی تک کہہ رہی تھی، بابا کے کٹے سر کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، بابا
بابا ظالم سے اجر رسالت پانے کے بعد کہنے لگی اے چچا غازی، اے چچا غازی، اجرکم اللہ، بس 2 دقیقوں کی زحمت ہے، ہو گئی مجلس تمام، ہو گیا گریہ قبول، اس لیے کہ نہ مزید میں پڑھ پاؤں گا نہ آپ برداشت کر پاؤ گے۔ رونے والوں، یہ پہلی رخصت ہے مولا حسین کی شہزادی سے، آخری رخصت سنو گے، آخری رخصت سنو اور مجھے اجازت دو۔ رونے والوں، آخری رخصت قیامت کی ہے، عجیب رخصت ہے۔ رونے والوں، رخصت یہ ہے، زندان تھا، شام کا تاریخی زندان، اللہ اکبر، حوصلہ، شام کا تاریخی زندان، اللہ کسی کو وہ وقت نہ دکھائے۔ روایت کے جملے ہے کہ شہزادی نیند سے بیدار ہوئے، بابا بابا کہنے لگی، ظالم کے کانوں تک آواز گئی، المختصر، ظالم نے باپ کا کٹا سر بھیجا، ظالم تشت پر سر حسین، حسین کے سر پر کپڑا، بچی کے قریب لا کر جو کپڑا ہٹایا، اللہ اکبر، ہو گئی مجلس، ہو گیا گریہ قبول۔ رونے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، صاحب اولاد ہو نا، جب 4 سال کی کم سن شہزادی ہو اور باپ کا کٹا سر تشت پر ہو، کیا گزری ہوگی سکینہ پر، اللہ جانے یا سکینہ جانے۔ مجھے اتنا معلوم ہے، روایت کہتی ہے، کتاب معالی السبتین ہے، بچی نے آگے پڑھ کر باپ کے کٹے سر کو سینے سے لگایا، ارے یہ وہی سر حسین ہے جو بچی کے سامنے کبھی نیزے پہ بلند ہوتا تھا، کبھی بلندی سے زمین کی زینت بنتا تھا، کبھی اسی بچی کے سامنے خولی کے تندور میں رکھا گیا، اسی بچی کے سامنے ظالم کے دربار میں تشبار۔ بچی نے آگے بڑھ کر باپ کے کٹے سر کو سینے سے لگایا، رخساروں کا بوسہ لیا اور بیان کرتی رہی، بابا بابا تجھے معلوم ہے سکینہ کی چادر ظالم کا نجس حال، بابا میں تجھے اپنی رودات سناتی ہوں، میں تجھے اپنی مظلومیت بتاتی ہوں، بابا تجھے کیا معلوم سکینہ کو کنیزی میں مانگا گیا، بابا جو تو نے گوشوار سکینہ کو دیے، ظالم نے اتارے لگی، ظالم نے چھینے۔ رونے والے ہو گئی مجلس تمام، آخری جملے، الوداعی پرسہ، تاریخی پرسہ پیش کرنے لگا ہو، اللہ آپ کے گریے کو قبول فرمائے، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اللہ آپ کو یہی مجلس بی بی کے حرم میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رونے والوں، اب وہ مرحلہ آیا کہ شہزادی کی آواز تھمی، ادھر جناب ثانی زہرا زینب کبریٰ نے فرمایا، بھتیجے ذرا سکینہ کی خبر لے، ارے میں نے حسین سے وعدہ کیا ہے، ارے حسین کی امانت ہے۔ اب جو اٹھے ہیں سید سجاد ہتھ کڑی اور بیڑیوں کو تھامتے ہوئے، اللہ کسی بھائی پر یہ وقت نہ آنے دے جو مولا سجاد پر آیا، تیار غیر ہے، غربت کا عالم ہے، ہتھ کڑی اور بیڑیوں میں گرفتار ہے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے سکینہ کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور طرف کر کہا، اے پھوپھی اماں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے پھوپھی اماں سکینہ نہ رہی، اے پھوپھی اماں سکینہ کو آزادی مل گئی، ماتم حسین، ماتم سکینہ۔ Allah